تو اس عبادت سے بھی ہمیں ضرور برکات حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو انعامات معتکفین پر نازل ہوتے ہیں ان سے حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کم از کم اپنی پوری زندگی میں ایک بار تو اعتکاف کرنا ہی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں اعتکاف کے فضائل اور اعتکاف کے دیگر مسائل کے بارے میں عرض کروں، پہلے ہم اس کی اقسام بیان کرتے ہیں کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہوتا ہے، اور تیسرا اعتکاف نفل اعتکاف کہلاتا ہے۔ واجب اعتکاف تو وہ ہوتا ہے جو ہم نے منت وغیرہ مانی ہو، جب ہمارا وہ کام ہو جائے گا تو ہم پر اعتکاف واجب ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بیمار ہے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں آواز کے ساتھ اس طرح کہا کہ یا رب کریم اگر میں اس بیماری سے اچھا ہو گیا تو تیری رضا کی خاطر 3 دن کا 4 دن کا کروں گا، تو جب اس کو صحت حاصل ہو جائے گی تو اب اس شخص پر ان دنوں کا اعتکاف کرنا واجب ہوگا۔ دوسرا سنت موقدہ علی الکفایہ ہوتا ہے۔ سنت موقدہ کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ جس عبادت کا کرنا باعث ثواب ہوتا ہے اور 1-2 بار ترک کرنا گناہ اور برا اور ترک کرنے کی عادت بنا لینے سے انسان گناہگار ہوتا ہے۔ لیکن علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت اگر بہت سارے لوگوں کی طرف سے پورے شہر میں سے ایک شخص بھی ادا کر لے گا تو سب کے سب بری ذمہ ہو جائیں گے۔ لہذا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ یعنی وہ اعتکاف کے پورے شہر والوں میں سے اگر ایک شخص بھی اعتکاف کر لے گا تو سب کے سب بری ذمہ ہو جائیں گے، اسے سنت موقدہ علی الکفایہ کہتے ہیں، اور یہ ہی رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے مستحب یا نفل اعتکاف، اور وہ اعتکاف یہ ہے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے ہم مسجد میں جائیں تو فوراً نفل اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، لہذا جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور یہ دل میں ارادہ کر لے کہ میں اعتکاف سے ہوں تو اس کا نفل اعتکاف یا مستحب اعتکاف شروع ہو جائے گا اور اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ جو واجب اعتکاف ہوتا ہے اور سنت موقدہ علی الکفایہ جو رمضان کا اعتکاف ہے، ان دونوں میں شرط ہوتی ہے کہ روزہ رکھا جائے، بغیر روزے کے یہ اعتکاف ادا نہیں ہوتے، جبکہ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہوتا، چاہے آدمی روزہ دار ہو چاہے بلا روزے کے ہو، جب بھی مسجد میں جائے اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے۔ تو ہمارا آج کا موضوع رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف ہے، جنہیں ہم سنت موقدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ یہ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، چنانچہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، بلکہ بعض روایات میں پورے مہینے آپ کا معتکف ہونا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اول 10 دنوں کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی 10 دنوں کا کیا، اور جب آخری یعنی 20واں اعتکاف کا دن آیا تو آپ نے حجرہ مبارکہ سے یعنی مسجد سے اپنا سر باہر نکالا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کو پہلے عشرے میں تلاش کیا، مجھے نہ ملی، پھر دوسرے عشرے میں تلاش کیا، نہ ملی، تو اب وہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، تو جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کر لے۔ تو یقیناً آپ کی اس دعوت پر کثیر صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ اعتکاف فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں اعتکاف فرماتے رہے ہیں، اور اسی روایت سے اجتماعی اعتکاف کا ثبوت بھی حاصل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، تو یہ ایک اجتماعی اعتکاف کی صورت بن گئی تھی۔ لہذا اجتماعی اعتکاف جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں یہ بالکل جائز ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ اعتکاف ایک بہت اچھی عبادت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ثواب رکھا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے بہت ہی افضل عبادت ہوئی کہ 2 حج اور 2 عمرے، اور خود صحیح 6 کی ایک روایت سے ثابت ہے، کوئی ایسا بھی نہیں کہ موضوع حدیث ہو، لہٰذا ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور کم از کم زندگی میں ایک بار تو اعتکاف ضرور کرنا چاہیے۔
اب یاد رکھیں کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بنیت عبادت اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر مسجد میں اپنے آپ کو روک لینے کا نام اعتکاف ہے۔ تو معتکف وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کی نیت سے مسجد میں اپنے آپ کو 10 دن تک روکے رکھتا ہے، تو یہ اعتکاف سنت موقدہ ہوتا ہے، وہ معتکف کہلاتا ہے اور اس کو یہ ثواب وغیرہ حاصل ہوگا۔ اس اعتکاف کے لیے جامع مسجد ہونا، یعنی جس مسجد میں جمعہ ادا کیا جاتا ہے ایسی مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے، لہذا یہ ایسی مساجد میں بھی ہو سکتا ہے جہاں پر جمعے کے علاوہ جماعت قائم ہوتی ہو، جمعہ قائم نہ ہوتا ہو، بلکہ فقہاء نے حالات زمانہ کو دیکھ کے ارشاد فرمایا، جسے رد المعتار میں فتاوی شامی جس کو کہتے ہیں، علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اب اس میں مزید آسانی یہی ہے کہ لوگ ہر قسم کی مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، چاہے اس میں جماعت باقاعدہ ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں جمعہ نہیں ہوتا مثلا، تو آپ جمعے کی نماز کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتے ہیں، ختم ہو جائے تو پھر اپنی مسجد میں آ جائیں۔ اسی طریقے سے اگر اس مسجد میں جماعت باقاعدہ نہیں ہوتی اور قریب مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو جا کر وہاں پر جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں اور واپس اپنی مسجد میں آ جائیں، تو اس سے اعتکاف پہ فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے افضل اعتکاف مسجد الحرام میں، جو مکہ المکرمہ کی مسجد ہے جس میں کعبۃ اللہ موجود ہے، اس مسجد میں اعتکاف کرنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، اس کے بعد جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا لیکن جماعت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس مسجد میں جس میں جمعہ اور جماعت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ ترتیب ہے ثواب کے اعتبار سے، تو سب سے زیادہ ثواب مسجد الحرام کا اور دوسرے نمبر پر مسجد نبوی کا ثواب ہے۔ یاد رکھیں کہ خواتین بھی رمضان کا اعتکاف کر سکتی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی ازواج اعتکاف کیا کرتی تھیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ عورت کے لیے مسجد میں جا کر اعتکاف کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ یہ گھر میں ہی اعتکاف کریں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں ایک نماز کی جگہ مخصوص کر لیں، یا پہلے ہی جگہ مخصوص ہو تو اس کو کہتے ہیں مسجد بیت، یعنی گھر کی مسجد۔ اس مسجد بیت میں یہ اعتکاف کریں گی، یعنی اس حصہ زمین پر جس کو نماز کے لیے مخصوص کیا اسی میں یہ سوئیں، ادھر ہی مطلب یہ کہ عبادات وغیرہ ادا کریں۔ صرف قضاء حاجت کے لیے گھر کے بقیہ حصے میں جا سکتی ہیں، باقی اسی حصے میں اپنا وقت گزارنے کی کوشش کریں گی۔ بعض ہماری بہنیں سوال کرتی ہیں کہ کیا خواتین کسی ایک گھر میں اجتماعی اعتکاف کر سکتی ہیں یا نہیں؟ تو جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ مسجد بیت عورت کے اعتکاف کے لیے ضروری ہے، تو لہذا اگر خواتین محلے کی خواتین کوئی ایک گھر کا ایک کمرہ مکمل طور پہ نماز کے لیے مخصوص کر دیں تو پورا مسجد بیت بن سکتا ہے اور اس میں اجتماعی اعتکاف ممکن ہے۔ لیکن اس میں چند چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ خواتین اپنے گھر سے اس گھر تک آئیں تو درمیانے راستہ باعث فتنہ نہ ہو۔ جس گھر میں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں اس میں کوئی نامحرم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ خواتین اعتکاف کے دوران تمام شرعی قیود کا لحاظ رکھیں۔ فضول باتیں کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ مطلب چیزیں اعتکاف کی نورانیت کو زائل کر دیتی ہیں، لہذا ان سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اگر اجتماعی اعتکاف میں اس قسم کی خرافات شامل ہو جائیں تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ سب مطلب اپنے گھر سے باپردہ طریقے سے آتی ہیں اور جو اعتکاف کے بنیادی مقاصد ہیں انہیں پورا کرتی ہیں تو پھر اس طرح اجتماعی اعتکاف کرنے میں حرج بھی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، بغیر روزے کے یہ اعتکاف نہیں ہو سکتا، لہذا روزہ ہوگا تو اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ یہ سنت موقدہ اعتکاف بھی ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اگر وہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو نفل اعتکاف کی نیت سے اس طرح مسجد میں وہ استقامت کر سکتا ہے، ٹھہر سکتا ہے، لیکن سنت موقدہ اعتکاف ادا کرنے کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب انسان معتکف ہوگا تو ایک بات تو اس میں یاد رکھیں کہ معتکف ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہوتا،
نابالغ بھی اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن وہ سمجھدار ہونا چاہیے، جو مسجد کے آداب سمجھتا ہو اور مسجد میں نہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، نہ خود مطلب کوئی غلط حرکات کرے، یہ ضروری ہے۔ اور وہ باعث تمام چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے معاملہ، مثلا وہ باعث فتنہ نہیں ہوتا، دوسروں کو تنگ نہیں کرے گا، مسجد کے آداب سے واقف ہے اور اعتکاف کا مقصود بھی پورا کرے گا، تو پھر اس کا اعتکاف کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ کہ معتکف کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہوتا، ہاں سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ اعتکاف کے لیے پردے لگانا بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حجرہ ٹائپ بنائیں گے سفید کپڑوں کا لگا کر تو پھر ہی اس میں اعتکاف ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ یکسوئی کے لیے خالی لگایا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ایسے پردوں کا کوئی رواج نہیں تھا۔ اسی طرح بعض معتکف اپنا منہ چھپا کر باہر نکلتے ہیں، ڈھاٹا سا باندھ دیتے ہیں اور پھر باہر نکلتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چہرہ کھلا رہا تو کوئی اعتکاف سے فرق پڑ جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ بالکل جائز ہے کہ آپ چہرہ کھول کر جائیں، چاہے چہرہ ڈھک کر جائیں۔ یوں ہی بعض معتکف حضرات کو دیکھا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں بالکل باتیں نہیں کرتے ہیں، جیسے باہر نکلے تو اشارے کریں کہ باتیں کریں گے، یا باتیں ہی نہیں کرتے ہیں، خاموش رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی خاموش رہنا عبادت نہیں ہے، بلکہ اچھی بات کرنے میں حرج نہیں، اور بری بات تو ہر جگہ ہی ممنوع ہوتی ہے۔ اب اعتکاف کا وقت یاد رکھیے، جب آپ نے 20واں روزہ رکھا، دن پورا ہوا، تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہمیں مسجد میں داخل ہونا ہے۔ تو 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہمیں داخل ہونا ہے۔ اگر کوئی غروب آفتاب کے بعد داخل ہوگا تو اس کا یہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے داخل ہوں گے، اور پھر اگر 29 روزے ہیں تو 29ویں کے غروب آفتاب کے بعد ہم فارغ ہوں گے، اور اگر 30 روزے ہیں تو 30ویں روزے میں پورے غروب آفتاب کے بعد ہم وہاں سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو 10 دن کا کبھی اعتکاف ہوتا ہے، کبھی 9 دن کا اعتکاف ہوتا ہے۔ بہرحال اس کا ابتدائی وقت 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہے، یعنی مسجد میں آ جائیں، غروب آفتاب ہوتے ہی اس کا وقت شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ آخر تک چلتا رہے گا۔ 29ویں کے غروب آفتاب یا 30ویں دن کا جو غروب آفتاب ہے اس میں یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ اعتکاف چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہی ہونا چاہیے، لہذا قطعاً اعتکاف کے اختتام پر خاص طور پر بہت سے لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا جائے، مبارکباد دی جائے، ہمیں پیسے دیے جائیں، تو اس قسم کے کوئی مطلب فاسد خیالات نہیں ہونے چاہیے۔ اب سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ دوران اعتکاف ہم کیا کریں؟ تو یاد رکھیے کہ معتکف سمجھ لیجئے اس لیے مسجد میں آتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کا پروانہ لے کر جائے۔ لہذا معتکف حضرات کو چاہیے کہ وہاں پر سونے کی کثرت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے اوقات کو تقسیم کر لیں، مختلف عبادات کے لیے ڈیوائیڈ کر لیں، اس طریقے سے کہ مثال کے طور پہ اس سے اتنے وقت میں قرآن عظیم کی تلاوت کروں گا، اس میں نوافل پڑھوں گا، اس میں اپنی سابقہ زندگی کی قضا نماز ادا کروں گا، اتنے وقت میں مطالعہ کروں گا، اتنے وقت میں درس کروں گا یا درس سنوں گا۔ تو یہ چیزیں مطلب اپنے آپ ٹائم کچھ اپنے اس طرح تقسیم کر لیں گے تو انشاءاللہ کوئی وقت ضائع نہیں ہوگا، اور اعتکاف کی برکات سے مکمل طور پہ فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ تو معتکف مسجد میں ہر کام وہ کر سکتا ہے جو جائز کام ہوتا ہے، لہذا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر الہی کرنا، درس سننا، نعت پڑھنا، نعت سنانا۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مائک استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو معتکف کی آواز اگر مسجد سے باہر نکلے تو کوئی اعتکاف سے فرق نہیں پڑتا، تو لہذا اگر وہ مائک استعمال کرنا چاہیں تو مائک بھی استعمال کر سکتے ہیں، بشرطے کہ کسی کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، لیکن اس سے اعتکاف پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس طریقے سے اپنے اوقات اور خاص طور پر شب قدر جب آئیں، ان تاک راتوں میں تو خصوصاً پوری رات عبادت کرنی چاہیے، معتکف کو سونا ہرگز نہیں چاہیے۔ بہرحال سونا منع بھی نہیں ہے، لیکن اچھا ہے اپنا جا کر وقت گزاریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب یاد رکھیں کہ معتکف کے لیے مسجد سے بلا عذر باہر نکلنا ممنوع ہوتا ہے۔ یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ان میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر انسان بغیر کسی حاجت کے مسجد سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر گیا، چاہے بھول کر ہی نکل گیا ہو، اس کا اعتکاف فوراً ٹوٹ جائے گا۔
لہٰذا اب تو مسجد کی چار دیواری میں وضو خانے بھی ہیں، استنجا خانے بھی ہیں، تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے دور میں نہیں ہوتی تھیں تو لوگوں کو مسجد سے باہر نکلنا پڑتا تھا اور جا کے وہ قضاء حاجت وغیرہ پوری کرتے تھے۔ اب یہ تمام معاملات مسجد کی چار دیواری میں ہیں، لہٰذا اب مسجد سے بلا عذر باہر نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ انہی جو مقامات ہیں ان میں فراغت وغیرہ حاصل کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال اگر بالفرض کسی مسجد کے استنجا خانے وغیرہ ایسے ہیں کہ وہاں پر طبیعت کراہت کرتی ہے، گھن محسوس ہوتی ہے، اور وہاں پر یا رش بہت زیادہ ہے اور قضاء حاجت بہت شدید ہے، تو چند یہ ضرورتیں ہیں جن کی بنا پر باہر نکلا جا سکتا ہے۔ لہذا اگر پیشاب کی شدید حاجت ہے، قضاء حاجت ہے، یا مطلب مثال کے طور پر نہانے کی حاجت ہو گئی، غسل واجب ہو گیا اور مسجد میں نہانے کا انتظام نہیں ہے، تو ایسی صورت میں باہر جایا جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی حاجت پوری ہو فوراً اپنے مسجد میں واپس آ جائیں۔ اور اس میں بھی اگر ایک مقام قریب ہے ایک دور ہے تو دور والے میں نہ جائیں بلکہ قریب والے میں جا کر اپنی حاجت کو پورا کریں اور فوراً مسجد میں آ جایا جائے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو وضو خانہ ہے یا استنجا خانہ ہے اس میں بلا عذر معتکف جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو فقہا نے اجازت دی ہے کہ وضو خانے وغیرہ پر اگر وہ مسجد کی چار دیواری کے اندر ہے بلا عذر جانا بھی جائز ہوتا ہے، لیکن بلا ضرورت وہاں پر بیٹھنا وغیرہ جائز نہیں ہے۔ اپنے ضرورت کے لیے جائیں، یا جیسے ہاتھ وغیرہ دھونے گئے اور پھر فوراً اپنے اندر مسجد میں تشریف لے آئیں تاکہ مسجد کی مکمل طور پہ برکات حاصل ہوتی رہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بسا اوقات مسجد میں احتلام ہو جاتا ہے تو کیا اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جس سے روزہ ٹوٹے گا اس سے اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، جس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا۔ چونکہ روزہ اعتکاف کے لیے شرط تھا، لہذا جس چیز سے روزہ ٹوٹے گا جب روزہ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ چونکہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی وجہ سے پھر اس سے مطلب اعتکاف پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اتنا مسئلہ ضرور ہے کہ اگر معتکف کی آنکھ کھلی اور اس نے محسوس کیا کہ مجھے احتلام ہو گیا ہے تو وہ ایک لمحہ بھی اب مسجد میں نہیں ٹھہر سکتا، بلکہ حکم یہ ہوگا کہ فوراً تیمم کرے، چاہے وہ قریبی جو مطلب فرش ہے سنگ مرمر کا اس سے کر لے، یا دیوار اگر چونے کی ہے تو چونے کی دیوار سے وہ فوراً تیمم کرے اور پھر وہ مسجد سے باہر نکل جائے، اور باہر نکل کے پھر کسی سے کپڑے وغیرہ منگائے، غسل وغیرہ کرنے کے بعد مسجد میں آئے۔ لہذا اگر کوئی شخص کو کسی کو احتلام ہوا اور وہ ویسے ہی لیٹا رہا تب بھی گناہگار ہوگا، اور بغیر تیمم کیے مسجد سے باہر نکلا تب بھی گناہگار ہوگا۔ لہذا فوراً اٹھنا ہے اور فوراً تیمم کر کے پھر باہر نکلنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ دوران اعتکاف دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، حتی الامکان دینی باتیں ہی کریں، دنیاوی باتیں کرنا بلا عذر مکروہ ہوتا ہے۔ اعتکاف کے دوران حتی الامکان اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، خوب عبادات کرنی چاہیے، اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ معتکف کی دعا بہت مقبول ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کی برکت سے دوسروں کی بھی بخشش کا سامان کرتا ہے۔ آخری مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے اعتکاف درمیان میں ٹوٹ گیا تو اب اس کی قضا کرنی ہوگی، اور قضا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان گزر جانے کے بعد کسی بھی دن آپ ایسا کریں کہ مثلا غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں، رات یہاں گزاریں، اس میں سحری کریں، اگلے دن کے روزے کی نیت کریں اور پھر اگلا پورا دن مسجد میں گزار لیں، تو یہ اعتکاف کی قضا ادا ہو جائے گی۔ اس کے اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت اب ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ضروری مسائل تقریباً ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں، بقیہ مسائل انشاءاللہ مختلف پروگرامز میں آپ سنتے رہیں۔